الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جی لاسٹ باب پورا ہو گیا تھا. اگلا باب ہے مسائل میں سے کوئی سوال ہے پچھلے باب میں؟ یہ ہو گئی تھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، بیچ میں رہ گیا تھا. ہاں جی وہ صحیح لائٹ نہیں تھی. تو کتنا رہ گیا تھا، کہاں تک پڑا تھا؟ ہاں ہاں تو آن لائن اسٹوڈنٹس کا کب تک؟ وہ تو ہم اچھا ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھے تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ. ہم نے اس میں دو معنی کیے تھے کہ لوگوں میں سے وہ ہیں جو لوگ اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان معبودان باطلہ سے. اس کو واپس لکھ لیتے تاکہ اس کو سمجھانا آسان ہو. کیا ہے کحب اللہ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ مشرک اپنے معبودان باطلہ سے، مشرک اپنے معبودان باطلہ سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ جیسے اللہ سے کرتے ہیں. یعنی اللہ کی محبت اور معبودان باطلہ کی محبت دونوں ایکول ہوتی ہے. اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، معبودان باطلہ سے بھی محبت کرتے ہیں یہ مشرک. پھر مشرک کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صرف معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایسی کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ جیسی نہیں، اللہ جتنی نہیں، اللہ جیسی. یہاں پہ جتنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ جتنی محبت، جتنی اللہ سے محبت اتنی معبود باطلہ سے محبت. یہاں پہ جیسی ہے، جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے ایسی معبودان باطلہ سے وہ محبت کرتے ہیں یہ مشرک. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا. مؤمنون جو ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے میں شدید ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے میں شدید ہیں. اشد، اشد کہتے اشد. یہ میں نے بتایا تھا اسم تفضیل ہے. اسم تفضیل میں ایک افضل چیز ہوتی ہے اور ایک مفضول ہوتی ہے. اللہ کی محبت ان مومنوں کے دلوں میں افضل ہے، اشد ہے. کس چیز سے؟ ان مشرکوں کی کمبائنڈ محبت سے. مومنوں کی اللہ سے محبت اشد ہے، زیادہ ایکسٹریم ہے ان مشرکوں کی کمبائنڈ جو محبت ہے نا، ٹھیک ہے. یعنی محبت، اللہ کی محبت از گریٹر دین، ایسے لکھ لیں کہ یہ ون کر لیں، ٹھیک ہے. ان مشرکوں کی محبت جو اللہ اور معبودان باطلہ کے لیے ہے، مومنوں کی محبت اللہ کے لیے ان کی کمبائنڈ محبت سے بڑھ کر ہے.
یعنی ایک مشرک اللہ سے بھی محبت کر رہا ہے، معبودان باطلہ سے بھی محبت کر رہا ہے، اور فلاں فلاں سے بھی کر رہا ہے. یہ جو کمبائنڈ محبت ہے مشرک کے دل میں، اللہ کے مومن کے دل میں اللہ کی محبت ان سے زیادہ ہے. یہ گریٹر دین سائن ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیوں ایسا کیوں ہے کہ اللہ کی محبت مومنوں کے دل میں ان مشرکوں کی کمبائنڈ محبت سے زیادہ ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ میں نے بتایا تھا کہ مشرک کی محبت جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، یہ کمبائنڈ محبت جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے نا، اسی لیے تو کمبائن ہو رہی ہے، ڈیوائیڈڈ ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ معبود یعنی معبود کے لیے یہ رول ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ آپ کا یہ ایک دل ہے، اور اس میں اگر معبود آپ نے بانٹ لیے ہیں اے بی سی ڈی، مثال کے طور پر یہ جو ہے وہ یہ معبود کہہ رہا ہے کہ میرے آگے جھکو، یہ کہہ رہا ہے میرے آگے جھکو، یہ کہہ رہا ہے میرے آگے جھکو، یہ کہہ رہا ہے میرے آگے جھکو. ابھی مشرک جو ہے وہ سب سے محبت کر رہا ہے. اب جب ہر معبود کہہ رہا ہے کہ میرے آگے، پیسہ کہہ رہا ہے میرے آگے جھکو، اللہ کہہ رہا ہے میرے آگے جھکو، ٹھیک ہے، اور ان کے پیر صاحب کہہ رہے ہیں میرے آگے جھکو، ان کے بت کہہ رہے ہیں میرے آگے جھکو، تو مشرک جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور ایک کانٹرڈکشن میں چلا جاتا ہے، اور اس کی زندگی اپنے اندر اضطراب ڈپریشن میں رہتی ہے، ایک کانٹرڈکشن میں رہتی ہے اس کی زندگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اس کائنات میں آلہہ ایک سے زیادہ معبود ہوں تو یہ کائنات کا نظام دھرم برم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو کائنات کا نظام جب برباد ہو جائے گا تو بندے کے اندر کا نظام کا کیا حال ہوگا اگر وہ ایک سے زیادہ معبودوں کو ترجیح دے گا. اور پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ قانون جو ہے یہ مخلوق میں اپلائی نہیں ہوتا، یہ صرف معبود کے لیے ہے. یعنی دل میں ایک ہی معبود کی محبت ہو سکتی ہے بس، دوسرے معبود کی محبت آ ہی نہیں. اگر دوسرے معبود کی محبت آئے گی تو کانٹرڈکشن ہو جائے گی، کنفیوژن ہوگی، ڈپریشن ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن مخلوق میں جو ہے وہ آپ مثال کے طور پر مخلوق میں آپ کا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بندے سے محبت کی تو آپ کے دل فل ہو گیا، ٹھیک ہے. مخلوق میں آپ اس سے محبت کر سکتے ہو، لیکن جب اس سے کرو گے تو ضروری نہیں کہ اس کی محبت کم ہو جائے گی. لاسٹ میں ہم نے کیا مثال پڑھی تھی؟ ماں اور باپ کی. ماں اور باپ مثال کے طور پر یہ ویسے دل ایسا ہوتا نہیں ہے، دل مجھے ایسا بنانا بھی نہیں آتا جیسا ہوتا ہے، سمپلسٹی کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ آپ کے ماما ہیں اور یہ آپ کے پاپا ہیں، ٹھیک ہے. آپ اگر مما سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈیڈی سے محبت کم ہو گئی آپ کی. معبود میں ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر اگر اس معبود سے محبت میں بڑھیں گے تو اس کی کمی ہو جائے گی، کیونکہ ایک پیور سبمیشن اور پیور محبت جو ہے وہ معبود والی جو محبت ہے وہ ایک ہی کے لیے ہو سکتی ہے. لیکن آپ اپنی امی سے بھی محبت کر سکتے ہیں، اپنے ڈیڈی سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنی بیوی سے بھی کر سکتے ہیں، اپنی سیکنڈ وائف سے بھی کر سکتے ہیں، تھرڈ اینڈ سو آن، اور آپ اپنے دوستوں سے بھی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر آپ کمپارٹمنٹس بڑھاتے جائیں گے تو یہ بیچارے لوگ پرانے ہو جائیں گے. آبسولیٹ نہیں ہوتا کوئی یہاں پہ. مخلوق میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں ایک سے محبت کروں گا، اگر کوئی ایک نیا میری زندگی میں آ گیا تو اس پر فرق پڑے گا. کیسے پڑتا ہے؟ مخلوق میں نے آپ کو بتایا تھا ریسورسز میں پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم لمیٹڈ ہے. اب آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ دینا ہے، یہاں پہ دینا ہے، ریسورسز میں فرق پڑے گا، محبت میں نہیں فرق پڑتا. اگر میں نے آپ کو یہ بتایا اگر ایسا ہوتا تو ہر نئے آنے والے شخص سے محبت بڑھتی اور جو پہلے کے لوگ ہیں ان سے محبت کم ہو جاتی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کو ماں سے محبت بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے. اسی طرح وائف سے محبت بڑھتی جاتی ہے، بچوں سے محبت بڑھتی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اور بھی بچے ہوتے ہیں
تو پہلے بچے سے محبت بڑھ جاتی ہے. اگر ایسا ہوتا کہ فرق پڑتا تو جب 2 یا 3 یا 4 جو بھی لیٹسٹ چائلڈ ہوتا اس کی وجہ سے آپ کا پہلے بچے پر محبت پہ فرق ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ریسورسز چونکہ انسان کے پاس لمیٹڈ ہے اس لیے ریسورسز میں فرق پڑے گا. مثال کے طور پر اگر وہ ایک انسان ہے وہ اکثر ٹائم جو ہے وہ دوستوں میں دیتا تھا اپنا, ٹھیک ہے, اپنا اکثر ٹائم دوستوں میں دیتا تھا. اب اس کے پاس ایک فیملی آ گئی, وائف اور چلڈرن آ گئے, اب وہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ ایلوکیٹ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریسورسز یہاں پہ دے رہا ہے یا وہاں دے رہا ہے, یہ ری ایلوکیٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی محبت میں فرق آ گیا. ریسورسز کی ایلوکیشن ریسٹرکشن محبت میں کمی اور زیادتی کی علامت نہیں ہے. اگر کوئی ہے آرگیومنٹ تو بتائیں, میری بھی لرننگ ہوگی. ہاں جی ریسورسز کا دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ ریسورس, واپس سوال کرنا. جی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسورسز اگر ریسٹرکٹ ہوں گے تو محبت بھی کم ہوتی جائے گی, یہ کہہ رہی ہے نا آپ؟ ایسے نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. اب مثال کے طور میں نے وہی بتایا نا آپ کو, آپ صرف جو ہے وہ آپ بچوں میں دیکھیں نا, اگر آپ کا ایک بچہ ہے آپ سارا ٹائم اس کو دیتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں, اس کو لے جاتے ہیں باہر, ٹھیک ہے, اور اس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں, پھر آپ کے مزید 5 بچے ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ محبت آپ کو پہلے سے ہی رہتی ہے, مثال کے طور پر پہلے سے ہی رہتی ہے, لیکن ریسورسز اب آپ اتنے نہیں دے پا رہے جن کو جتنے آپ پہلے دیا کرتے تھے. اب ریسورسز 5 میں ڈیوائڈ ہو گئے تو محبت تھوڑی کم ہو گئی اس سے. محبت ایک دل کی ایک میننگ ہے, ایک معنی ہے, فزیکل کوئی چیز نہیں ہے جو کہ دکھتی ہے اور جو مٹیریل سے بڑھنے اور کم ہونے کی وجہ سے محبت کم ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ تو وہ لوگ سوچتے ہیں ایسا کہ جو مٹیریل کو میننگ سے مٹیریل کے اندر میننگ تلاش کرتے ہیں. پتہ نہیں تھوڑا سا فلسفہ آ رہا ہے بہرحال اس میں, پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا. یہ وہ لوگ سوچتے ہیں ایسا کہ جو مٹیریل میں میننگ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں پیسوں میں ہی خوشی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اسی میں ہی خوشی ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا, بلکہ معنی جو ہے وہ ایک فزیکل نہیں ہے بلکہ وہ الگ چیز ہے, مٹیریل الگ چیز ہے. یعنی ریسورسز جو ہے وہ مٹیریل فارم ہے اور محبت, بھروسہ, اعتماد, یہ ساری جو ہے وہ مانوی اشیاء ہیں. مانوی اشیاء کو مٹیریل سے کنیکٹ کرنا نہیں چاہیے. مثال کے طور پر ایک بیوی ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر مجھ پہ زیادہ خرچ کرے گا تو اس کا مطلب اس سے زیادہ محبت کرتا ہے, جتنا مہنگا گفٹ دے گا مجھے تو اس کا مطلب زیادہ محبت کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ اس بیوی کی سوچ خراب ہے کہ جس نے اپنی محبت کو مٹیریل کے ساتھ جوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے. اس بیوی کی سوچ کو صحیح کرنا چاہیے. اسی طرح اس بچے کی سوچ کو صحیح کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی خوشی جو ہے وہ مٹیریل سے کنیکٹ کر دی ہے. خوشی اور ہیپینس اس کا تعلق مانوی چیزوں سے ہے. اگر آپ اس کو مٹیریل سے جوڑیں گے تو پھر یہ آپ کو آگے نہیں لے جائے گی. ٹھیک ہے, یہ سوچ لوگوں کی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. لوگ واقعی اس طرح سوچتے ہیں کہ اگر ریسورسز ہیں, اگر ریسورسز مجھے جتنے زیادہ دیے جا رہے ہیں تو مطلب وہ مجھ سے اتنی ہی محبت کر رہا ہے, اور ریسورسز اگر میرے کم ہو گئے تو ہاں ایسا ہوتا ہے کہ محبت افیکٹ کرتی ہے کہ کتنے ریسورسز ایلوکیٹ کرنے چاہیے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ ایک انسان سے محبت کرتا ہے تو اس پر وہ ریسورسز ایلوکیٹ کرے گا, اس کو زیادہ ٹائم بھی دے گا اس کو, لیکن
یہ ڈٹرمننگ فیکٹر نہیں ہے کہ اگر وہ مثال کے طور پر ریسورسز ایلوکیٹ نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ ڈیوائڈ ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی محبت کم ہو گئی ہے یا اس کا آپ پہ بھروسہ کم ہو گیا ہے یا دوسری چیزیں ہیں. سوال ہے کہ اگر کوئی ایک شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک دین کے مطابق ہو اور دوسرا دین سے الگ ہو تو کیا محبت کم نہیں ہو سکتی؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. محبت اگر اللہ کے دین پر گراؤنڈ ہوئی ہوئی ہے، اگر میاں بیوی ہو، ماں باپ ہو، ماں بیٹا ہو، بیٹا باپ ہو، باپ بچے ہو، جو بھی ہے، اگر ان کے آپس کی محبت اللہ کی محبت پر کھڑی ہے، اللہ کی محبت پر کھڑی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آپس کی محبت اللہ کی محبت پر ترجیح نہیں دیتے ہیں. اگر اللہ کی محبت یہ کہہ رہی ہے اور آپ کے بچے کی محبت اس کے الٹ کہہ رہی ہے تو آپ اللہ کی محبت کو ترجیح دو گے. تو اگر آپ کی فیملی کی یا آپس کی محبتیں اللہ کی محبت پر کھڑی ہوئی ہیں تو جو ہے وہ سکون ہوگا اور اطمینان ہوگا. لیکن اگر اللہ کی محبت پر گراؤنڈنگ نہیں ہوئی بھی تو پھر اس سے جو ہے وہ یعنی اس سے جو وہ ہے وہ دشمنیاں بڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا ان کی خطا پر تو فرمایا کل نحبتوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو ہم نے کہا کہ آپ سب جو ہے وہ نکلو اس جنت سے، تمہارا باز کا دشمن ہے، یعنی انسان کا دشمن ہے، انسان شیطان کا دشمن ہے، تم سب آپس میں دشمنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ایک خطا ہوئی تھی، ایک نافرمانی ہوئی تھی جس کی بنیاد پر اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کہیں آپ کی فیملی میں نہیں بن رہی، اگر آپ میاں بیوی کی نہیں بن رہی، بیٹے بچے کی نہیں بن رہی، پیرنٹس اور بچوں کی نہیں بن رہی، تو چیک کریں نافرمانی کہاں ہے، گناہ کہاں ہے، یہ چیک کریں. آدم علیہ السلام کو جس خطا کی بنیاد پر جنت سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وجہ سے جو ہے تمہارے درمیان دشمنی ہو گئی، یعنی اس نافرمانی تھی، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی، اس نافرمانی کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، انسان کا دشمن ہوگا. تو جب بھی اس طرح کے معاملات نہیں بن رہے ہو، چاہے وہ فیملی میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، انسان کو چیک کرنا چاہیے کہ میرا اور اس کا گناہ کہاں ہے. اس کو اپنا گناہ چیک کرے، میں اپنا گناہ چیک کروں، نافرمانیاں کہاں ہو رہی ہیں. تو اللہ کی محبت پر اگر محبتیں قائم ہوں گی تو پھر وہ محبت سکسیسفل رہے گی. اگر وہ اللہ کی محبت پر قائم نہیں ہوگی، نافرمانیوں پر محبت قائم ہوگی، تو ٹیمپرری تو محبت دکھے گی لیکن لانگ ٹرم محبت نہیں ہوگی، بلکہ اس طرح کے رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا. بس اب ہم ایک دو سوال دیکھ لیتے ہیں پھر ہم نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. یہ دو چیزیں لازمی پکڑیں، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی. یہ کون ہے جناب؟ اس کا نام کیسا آئے گا؟ اچھا سعید احمد آپ نے جو کہا ہے کہ محبت مادیت نہیں احساس ہے، اور مشرکین کی محبت مادیت کے ساتھ منسلک ہوتی ہے. معبودوں کے ساتھ اگر کچھ ملنے میں دیر ہو جائے تو دوسرا معبود تلاش کرتا ہے. ضروری نہیں ہے. مشرکین جو معبودان باطلہ کو پکارتے تھے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پکارتے تھے. مشرکین جو معبودان باطلہ سے محبت کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اگر میں انہی سے محبت کروں گا تو مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. یعنی یہ ایک وسیلہ ہے میرے درمیان، یہ بت جو ہے وہ ان کے درمیان ایک وسیلہ ہے. تو ضروری نہیں ہے ان کی محبت مادی ہے. تو ہاں مشرک ہوتے تو مادہ پرست ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے ہر مشرک کی محبت جو ہے وہ مادی ہو.
हाँ, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to love Aisha radiallahu ta'ala anha more than the rest of his wives. ठीक है, तो इससे क्या साबित हो रहा है? ज्यादा शादियां करनी चाहिए? हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं या नहीं, इसे कैसे पहचाना जाए? आप इसके ऐसे पहचाने कि कुरान पढ़ते वक्त आपका हाल क्या होता है, क्योंकि अगर महबूब का कलाम पढ़ा जाए तो महबूब के कलाम में लज्जत आती है। अगर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, अल्लाह से मोहब्बत है, तो उस कलाम में, उस कुरान में आपको लज्जत आएगी। सवाल है कि इवन देयर कैन बी मोर लव फॉर अ चाइल्ड देन अनदर। ये डिवीजन इन लव नहीं है, डिवीजन इन लव नहीं है। देखिए, मैं नहीं समझता कि मोहब्बत जो है वो मखलूक में एक के आने से दूसरे पर कम हो जाती है और डिवाइड हो जाती है। मोहब्बत एक मानवी शय है, माबूद में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि माबूद तो कहता है ना मेरी तरफ सबमिट करो, तो दूसरा अगर माबूद आ गया तो दूसरा माबूद ने कहा मेरी तरफ सबमिट करो, तो वो तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। तो वहां तो मोहब्बत में कमी और डिवाइड हो जाती है, लेकिन जो है वो बच्चों में ऐसा नहीं होता। मैंने वही बताया कि रिसोर्सेस बढ़ जाते हैं, रिसोर्सेस ज्यादा एलोकेट कर देते हैं, तो वो लोग जो रिसोर्सेस ज्यादा एलोकेट करते हैं वो ये समझते हैं कि मेरी मोहब्बत उनसे बढ़ गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। मटेरियल रिसोर्सेस को आप मोहब्बत के साथ कनेक्ट ना करें। बहरहाल बहुत फलसफा हो गया इसमें। मकसद बताना ये चाह रहा था कि मोमिनीन जो है वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने में ज्यादा शदीद है इन कुफार से, जो इन मुशरिकों से, जो कि अल्लाह ताला से भी मोहब्बत करते हैं और अपने माबूदों से भी मोहब्बत करते हैं। इसकी वजह यह है कि मोमिनों की मोहब्बत प्योर और खालिस होती है अल्लाह के लिए, और मुशरिकों की मोहब्बत डिवाइडेड होती है। हाँ, मिसाल के तौर पर ये आप कह सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर एक माँ है, माँ को इनसिक्योरिटी फील होती है एक तरीके से जब उसके बेटे की अपनी फैमिली होती है और बेटे का जो है वो उनकी वाइफ होती है, उनके बच्चे होते हैं। इनसिक्योरिटी इस सेंस में होती है कि अब बेटा मुझे वैसा टाइम नहीं देगा जैसे कि पहले देता था। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज रीएलोकेट कर रहा है, क्योंकि बंदे के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पैसा है, तो उससे रिसोर्स एलोकेट किया। लेकिन माँ क्या समझती है कि मुझसे मोहब्बत कम हो गई। इसी तरह बीवियों में भी होता है, इसी तरह बच्चों में भी होता है, सब में होता है। बच्चों में भी होता है कि मतलब दूसरा बच्चा जब होता है तो पहला वाला बच्चा फील करता है कि मुझे कम अटेंशन दी जा रही है। तो अटेंशन जो दी जा रही है, यानी टाइम जो कम दिया जा रहा है, रिसोर्सेस, पैसा, खिलौने, टॉयज, ये सब कम दिए जा रहे हैं, क्योंकि इंसान के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। लेकिन जब बच्चा वो तो बच्चा है ना, लेकिन बड़े तो बड़े हैं, बड़े तो समझ सकते हैं। बच्चे या बड़े को जब ये समझ में आ जाए कि इस बंदे की जिंदगी में और लोगों की आने की वजह से इसका टाइम डिवाइड हो गया है, इसके रिसोर्सेज डिवाइड हो गए, इसकी मोहब्बत डिवाइड नहीं हुई है, जब ये लोगों को समझ में आ जाए तो फिर जो है वो लोगों को समझ में आ जाए तो फिर क्या ही बात हो। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। लोग ये समझते हैं कि इसने अपना टाइम डिवाइड कर दिया, इसका मतलब इसकी मोहब्बत डिवाइड हो गई। तो ये फलसफा लोगों को समझ में आना चाहिए। ये फलसफा खास तौर पर जो है वो माँ और बहुओं को, बीवियों को जो है वो समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, अगर बीवी इस बात पर शिकवा और इनसिक्योर हो जाती है कि मैं दूसरी बीवी आने की वजह से जो है वो मुझे टाइम कम मिलेगा, या मुझे जो है वो और रिसोर्सेज जो है वो कम मिलेंगे, हाँ, तो फिर ये इनसिक्योरिटीज की जायज है। यानी वो फिर वो मटेरियल है। फिर आप ये ना कहें कि उसकी मोहब्बत कम हो गई है या एतमाद कम हो गया है, ये कहें कि आप जो है उससे पैसे कम, मतलब मुझे मटेरियल बेनिफिट जो है वो कम मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बात नहीं हो गई इसमें। जी, क्या कह रही है? अहमियत कम हो जाती है? अहमियत कम नहीं होती, वही मैं बता रहा हूं। जी, तो मैं वही बता रहा हूं ना कि
عورتیں جو ہے وہ یہ سمجھ نہیں رہی ہیں. عورتیں کیا بچوں کو بھی بات ہے. مثالی طور پر میں اگر اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں تو اب میرے والد صاحب نے مثالی طور پر ایک موبائل فون میرے بڑے بھائی کو دلایا اور مجھے نہیں دلایا, تو میرے اندر یہ فیلنگ آئے گی کہ مجھے کیوں نہیں دلایا. اس کا مطلب میرے والد صاحب جو ہیں وہ اس بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب یہ جو میں نے نتیجہ نکالا یہ غلط ہے. یہ غلط ہے کہ ایک مٹیریل اس کو دے دیا اور ریسورسز ایلوکیٹ کر دیے, جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت کم ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا. جو میں نے بتایا کہ اس کا دوسرا پاسبل پرسپیکٹو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرے والد صاحب کے دل میں محبت اس کے لیے ویسے ہی زیادہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے, چاہے میں ہوں یا میں نہ ہوں. ٹھیک ہے, چاہے میں ہوں یا میں نہ ہوں, میرے والد صاحب کو محبت اس سے ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے میلان رکھا ہے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ مجھے اس نیچرل میلان پہ نہ پکڑنا کہ جو میری عائشہ کی طرف محبت ہے. تو یہ تو فطری اللہ تعالیٰ نے رکھ دی نا. اب دوسری ازواج ہیں یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے محبت رکھ دی گئی ان کے دل میں. اب دوسری ازواج آئیں گی تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا. تو یہ ایک فطری جو کسی سے محبت کم ہے کسی سے زیادہ, یہ تو رہے گا. ٹھیک ہے, اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ اللہ کی تقسیم ہے. بہرحال اس پہ بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے, اس پہ ہم مزید آگے بات نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ نے ماننا ویسے ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا بات کر کے کریں. اگلا باب ہے ایک حدیث رہ گئی ہے. وہ حدیث ہم نے ایک آیت کے ساتھ پڑھی تھی. ٹھیک ہے, یاد آیا؟ اتنی بڑی اس میں ایکسپلینیشن ہوئی تھی, وہ ہم نے آیت کے ساتھ پڑھی تھی. باب من الشرک لبس الخلق والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. باب ہے اس بارے میں کہ شرک میں سے ہے یہ بات کیا, حلقہ پہننا. اور خلقہ کہتے ہیں کڑے کو, لوہے کا ہو یا کسی چیز کے کڑے جو ہوتے ہیں اس کو خلقہ کہتے ہیں. لبس کا مطلب پہننا. من الشرک, شرک میں سے ہے لبس الخلقہ, کڑوں کا پہننا, والخیط اور دھاگوں کا پہننا, ونحوہما اور جیسی اور چیزیں, یعنی دھاگے اور کڑے پہننا شرک میں سے ہے. کس وجہ سے پہننا؟ لرفع البلاء, بلا کو اٹھانے کے لیے, یعنی بلا پہنچ جانے کے بعد, مصیبت آ جانے کے بعد اس کو رفع کرنے کے لیے, او دفعہ, یا مصیبت آنے سے پہلے ہی ایز اے پریکاشنری میجر ان دھاگوں کو پہنا جائے. یعنی اس وجہ سے اگر ان چیزوں کو پہنا جائے گا تو یہ شرک ہے. لرفع, لام, یہ لام سبب ہی ہے, سبب بتلانے کے لیے آتا ہے. یعنی پہنا کس لیے پہنا؟ رفع البلا کے لیے, بلا کے اٹھ جانے کے لیے, اٹھنے کے لیے, بلا کو دفع کر, بلا کو جو ہے وہ اس کا علاج کرنے کے لیے. آیت ہے قول اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا فرمان, قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ, بتائیے ذرا, افرأیتم کیا خیال ہے تمہارا, ما تدعون من دون اللہ, جو تم جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, ان ارادنی اللہ, اگر اللہ تعالی ارادہ کرے, بضر, برائی کا, اللہ تعالی ارادہ کرے تکلیف کا, پریشانی کا, حل ہن کاشفات ضری, تو اس تکلیف اور پریشانی کو کوئی ہٹانے والا ہے؟ اس آیت کی باب سے مناسبت کیا ہے؟ یعنی آیت کیسے دلالت کر رہی ہے کہ داغے اور کڑے پہننا شرک ہے؟ مائک لے لے, مائک.
کڑے اور دھاگے پہننے کا مقصد ہی بلا کو ہٹانا ہے نا، تو اللہ کہہ رہے کہ کون ہے جو اس بلا کو ہٹا سکے سوائے میں. صحیح. آیت میں ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی بیماری اور تکلیف پہنچے، تو اللہ کے علاوہ کون ہے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس مصیبت اور تکلیف کو ہٹا سکتا ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ میں دھاگوں کے ذریعے جو ہے وہ تکلیفوں اور مشکلوں کو ہٹا دیتا ہوں. تو اگر ایک دھاگا پہننے والا کہتا ہے کہ اللہ ہی مصیبت کو ہٹاتا ہے، میں اس دھاگے کو تو بطور وسیلہ استعمال کر رہا ہوں، تو ہم آگے سے کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے. تم اس چیز کو رفع بلا اور دفع کا سبب بنا رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. تم اس چیز کو پریشانی دور کرنے کا سبب بنا رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. تو لہٰذا جو سبب اللہ نے نہیں بنایا اور تم بنا رہے ہو، تم اللہ کے ساتھ گویا کہ اپنے آپ کو شریک کر رہے ہو. کسی بھی چیز، کسی بھی بیماری کو دور کرنا یا پریشانی اور مصیبت کو دور کرنا، اس کے اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں بیمار ہوتا ہوں تو میں دوائی لوں گا، یہ دوائی سبب ہے اس پریشانی سے نجات کے لیے. لیکن ضروری ہے کہ وہ سبب یا تو شرعی ہو، یعنی وہ قرآن و سنت سے ثابت ہو، یا پھر وہ تجربے یا سائنس سے ثابت ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے اور وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہے، تو یہ سورہ فاتحہ یہ سبب ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بالکل صحیح بات ہے. یا پھر وہ دوائی لیتا ہے یا سرجری کراتا ہے اگر بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہے وہ مشاہدے سے اور سائنس سے، تجربے سے ثابت ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے تجربے سے تعویذ پہننے سے بھی بیماریاں ہٹ جاتی ہیں، یہ میرے تجربے سے ثابت ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ آپ کا اور میرا تجربہ میٹر نہیں کرتا. جو آبویس ہو نا، آبویس سبب ہو، مثال کے طور پر پانی پینے سے میری پیاس بجھ جاتی ہے، تو یہ آبویس ہے. اگر میں کہوں کہ نہیں مجھے پیاس لگی اور میں جو ہے وہ تعویذ پہن لوں، پیاس بجھ جائے گی، تو یہ اس کو لوگ مانتے نہیں ہیں. یہ تو آپ کا تجربہ ہے، آپ کا، اور یہ تجربے میٹر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تجربے وہ میٹر کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل چیزوں میں رکھے ہیں اور جو سائنٹیفکلی پروون ہو، جس کو ڈاکٹرز وغیرہ مانتے ہوں. آگے حدیث کی پڑھیں، آپ پڑھیں حدیث. آپ کا نام کیا ہے؟ حدیث پڑھیں. کتاب نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھ. خواتین میں سے آپ میں سے کوئی پڑھ لیں جی. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي رأي ان عمران نا یا عمرانی، عن عمران کیوں ان حرف جر ہے؟ خیر منصرف، غیر منصرف کی کا سبب کیا ہے؟ الف نون زائدتان. ٹھیک ہے، چلیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے نحو صرف پڑھی بھی ہے کافی. بن حسین رضی اللہ عنہ. أن النبي رأي رجلا في يديه حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال أنزعها فإنها لا تزيدك زیادہ یزیدو فعل مضارع کے آخر میں ہمیشہ اگر مرفوع ہوگا تو ضمہ آئے گا، یزیدہ نہیں، یزیدو، تزیدو، ضربہ یضربو، تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواہ احمد. جی، کسی نے سوال کیا، جو علماء کہتے ہیں اتنی دفعہ یہ دعا پڑھو ثابت ہے کہ یہ ثابت ہے، ان کا تجربہ ہوا نا. یہ سوال جو ہے کہ اتنی دفعہ پڑھو تو وہ ان کا تجربہ ہوا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ بیمار ہوئے اور انہوں نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ
صحیح ہو گئے اللہ کے حکم سے. اب وہ ان کا تجربہ ہوا, ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو, تو انہوں نے اپنا تجربہ شیئر کیا تو آپ ان کے تجربوں کو لے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں, اس کو سنت نہ سمجھیں. اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں جو ہے وہ, لیکن ضروری ہے اس بات میں کہ ان دعاؤں میں شرکی الفاظ نہ ہوں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی تو میرے تجربے میں یہ ہے کہ مجھے ہر دفعہ جو ہے وہ میری دعا قبول ہوئی ہے, تو اس میں تو شرک ہے. تو پھر تو وہ چور بھی کہہ سکتا ہے کہ جب بھی میں نے چوری کی ہے میرا ہاتھ ہمیشہ بڑا ہاتھ لگا ہے, یہ میرا تجربہ کہتا ہے. تو چوری تو وہ چور بھی کہہ سکتا ہے نا کہ میرے تجربے میں تو بہت, تو غلط چیز سے تجربہ لے لینا یہ صحیح نہیں ہے. اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے جب بھی جادو کیا مجھے ہمیشہ فائدہ ہوا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ آپ بھی جادو کرنا شروع کر دیں. ایک چور کہتا ہے کہ میں نے جب بھی چوری کی مجھے فائدہ ہوا, میں کبھی بھی پکڑا نہیں گیا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ آپ بھی چوری کرنا شروع کر دیں. تو تجربہ کہیں صحیح ثابت ہو جائے, کہیں آپ کو بینیفٹ دے دے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جائز بھی ہو جائے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ دیکھیں کہ تجربہ جو ہے وہ کیا شریعت کی مخالفت تو نہیں کر رہا. اگر شریعت کی مخالفت نہیں کر رہا, اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے تعویذ پہنا میرا تجربہ ہے کہ صحیح ہو گیا, تو آپ کہیں گے کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تعویذ پہننے سے, شرک کہا ہے اس کو. تو ہر غلط چیز سے جو ہے وہ تجربے سے ثابت ہو, اس سے نتائج برآمد ہو جانا اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے. سر اگر کوئی قرآنی آیت اگر کوئی کہتا ہے کہ اتنی بار پڑھو تو یہ فائدہ ہوگا, مطلب کوئی الگ سے وہ دعا نہیں ہے, قرآنی آیت ہے, تو کیا وہ بھی غلط ہوتا ہے اگر کوئی اپنے تجربے سے یہ چیز کہہ رہا ہے؟ تو قرآنی آیت اگر اس طرح سے پڑھنا اگر کوئی اپنے تجربے سے بتا رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو ایک لوگ ہوتا کیا ہے کہ ایک بزرگ صاحب جو ہے وہ پڑھتے ہیں, ان کے تجربے میں آتا ہے, اور پھر جو ہے وہ پوری قوم اس تجربے کو سنت سمجھ لیتی ہے, یعنی سنت سے بھی زیادہ اہمیت دے دیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ پنج سورہ اور پتہ نہیں اور کیا آتے ہیں وہ کو کیا کہتے ہیں, ذہن سے نام نکل گیا اس کا, ورد جو ہوتے ہیں, وظائف وظیفے وظائف. ابھی کیا ہے, یہ شروع اسی سے ہوئے تھے کہ یہ بزرگوں کے تجربے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اسی سے شروع ہوئے تھے. لیکن اب دیکھیں لوگ قرآن کو چھوڑ کے یہ پنج سورے اور یہ وظائف پڑھے, لمبے چوڑے وظائف پڑھے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے. تو پھر جب اس طرح کے نتائج مرتب ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے کو اختیار نہ کریں, بلکہ اگر کسی کا تجربہ ہے تو اس کو وہ بہت زیادہ ایسا نہ ہو کہ عوام الناس سے پھیلا دے, کیونکہ عوام الناس تو جاہل ہے نا, عوام الناس تو اس کو پھر سنت سمجھ کے کرنا شروع کر دیتی ہے, اور پھر لمبے لمبے وظائف اور ورد وغیرہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتی ہے, اور سنت سے بھی زیادہ اہمیت دے دیتی ہے. تو لہٰذا اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے, بچنا چاہیے ان چیزوں سے. البتہ اگر کسی کا تجربہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث پر ہیں خالص, اور اس میں ان میں کوئی شرک اور اس طرح کی چیزیں بدعت وغیرہ نہیں ہے, تو ان کے تجربے کو لیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا اب حدیث کو سمجھتے ہیں. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, رأى رجلا, ایک شخص کو دیکھا, فی یدہ حلقۃ من صفر, اس کے ہاتھ میں ایک چھلا تھا یعنی کڑا تھا, حلقہ کڑا تھا یعنی چھلا تھا, من صفر پیتل کا چھلا تھا. فقال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ما ہذہ, یہ کیا ہے؟ کیا نبی کو نہیں پتا تھا کیا ہے یہ؟ پتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنے سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ تم نے کیوں پہنا ہے, تاکہ وجہ پتا چل جائے. ماہازی, کیوں پہنا ہے یہ؟ ماہازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ تو نبی کو پتا تھا کہ پیتل کا چھلا ہے. مقصد نبی کا یہ تھا کہ کیوں پہنا ہے, یہ کیا وجہ ہے, تم نے کیوں پہنا ہے؟ قولا من الواہنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے عمران بن وہ جو شخص ہے وہ فرماتا ہے کہ من الواہنا, یہ واہنا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انسان کو بالکل کمزور کر دیتی ہے, تو اس کمزوری کی وجہ سے میں نے اے اللہ کے نبی یہ پیتل کا چھلا پہنا ہے, یعنی بیماری کو رفع کرنے کے لیے یہ چھلا پہنا ہے.
फ़क़ाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंज़िहा, उतार दो इसे, उतार दो इसे। फ़िल अमर पढ़ा है आप लोगों ने? ये नज़ा यंज़िउ से इंज़ि फ़िल अमर है, नज़ा यंज़िउ से इंज़ि। और जब आइन कलिमे पर कसरा हो तो इससे पहले जो अलिफ लाते हैं फ़िल अमर में, उस पर भी कसरा डालते हैं। ज़रबा यज़रिबु इज़रिब, ठीक है? तो नज़ा यंज़िउ इंज़ि है। तो आपने जो पढ़ा था अंज़िहा, तो अंज़िहा नहीं होगा बल्कि इंज़िहा होगा, ठीक है? नज़ा यंज़िउ इंज़ि, और हा जो है ये मफूल बिही है, ये छल्ले की तरफ इसकी जमीर लौट रही है। फेंक दो इसे, उतार दो। फ़इन्नहा, बेशक ये, ला तज़ीदुका इल्ला वहना, बेशक ये पीतल का छल्ला जो तूने पहना है ये तुझे नहीं बढ़ाएगी, इल्ला वहना, मगर मजीद कमजोरी और बीमारी में, यानी तुझे ये मजीद बीमार और कमजोर कर देगी। फ़इन्नका, पस बेशक, लव, अगर, मुत्ता, मर गया तू, वही अलैका, और ये तुझ पर है, यानी ये छल्ला तूने पहना हुआ है, इस हाल में तू मर गया, मा अफलहता अबदा, तू कभी भी कामयाब नहीं होगा, कभी भी तू कामयाब नहीं होगा, ना दुनिया में तो तू वैसे ही मर गया, आखिरत में तू कामयाब नहीं होगा। रवाहु अहमद बिसनदिन ला बअस बिही, इमाम अहमद ने इस हदीस को रिवायत किया है ऐसी सनद के साथ जिसमें कोई मसला नहीं है। क्या मतलब नियतों का फर्क नहीं है? मतलब अगर हम अल्लाह पे यकीन रखते हुए अगर कोई रेमेडी कर रहे हैं तो क्या वो भी गलत है? अगर नियत ये हो कि ये कड़ा पहनने से मेरी बीमारी दूर हो रही है तो ये तो चले गलत है, लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि बीमारी दूर करने वाला अल्लाह है लेकिन हम बस इस कड़े को एज ए सबब हम यूज कर रहे हैं, तो वही मैंने था ना कि सबब को आपने उसको सबब बनाया जैसे अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, जिसे अल्लाह ने नहीं बनाया। नहीं बनाया। तो मेडिसिन पे किस मेडिसिन अल्लाह ताला ने सबब एज ए नेचुरल रेमेडी बनाया है कि अल्लाह ताला ने चीजों में शिफा रखी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन चीजों में से शिफा को ढूंढना हमारा काम है। लेकिन कोई पीतल के छल्ले में कोई साइंस नहीं बनती कि आपका इसमें कोई शिफा है। सर ये डिस्कशन जो है मैंने आपसे फर्स्ट ईयर में भी की थी कि ये साइंटिस्ट प्रूव करते हैं कि कॉपर के अंदर कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जी। तो अगर कोई चीज साइंटिफिकली या मेडिकली अगर अप्रूव्ड है हाँ तो वो सही है, तो उसे यूज किया वो कोई वो अलबत्ता बेहतर ये है कि ना पहना जाए, लेकिन अगर साइंटिफिकली प्रूवन है तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है इसमें। सही। बेहतर ये है कि ना पहना जाए क्योंकि इससे फिर तावीज वगैरह से मुशाबहत आती है। अगर कोई दूसरा इलाज है इसका तो वो पहले अदा किया जाए। एक केमिस्ट साहब कह रहे हैं, देखिए इनका क्या नाम है, अमजद इकबाल, वो कह रहे हैं कि मैं केमिस्ट हूं, कॉपर में कोई रेडिएशन नहीं होती। अभी भाई एक और यहाँ पे फार्मासिस्ट बैठी है, वो कह रही है कि कॉपर जो है वो यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब करता है। तो ठीक है, इस पर इंशाल्लाह हम देख लेंगे। यहाँ पे जो है वो इख्तिलाफ हो गया है, तब साइंटिस्ट का इख्तिलाफ हो गया है साइंसदानों का, तो अब हम क्या करें। तो लिहाजा साइंसदानों को इख्तिलाफ को हल करने के लिए वैसे मैं आपको तरीका बताऊं, फिलोसफी ऑफ साइंस पढ़े, मैं बड़ा टॉपिक है ये। खैर होता है या नहीं होता अभी मैं इस पे बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं अगर इनके साइंसदान इसको, डॉक्टर्स इसको इंडोर्स करते हैं तो फिर इसमें इंशाल्लाह मसला नहीं है, अलबत्ता बेहतर है बच जाएं। सर एक सवाल आया था कि या सलामू पढ़ना 1000 बार सही है, जो बहुत से लोग बोलते हैं कि पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे लोग से शरीयत नहीं बन जाती। नहीं बताएं सही नबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, सवाल ये है, नबी ने नहीं फरमाया तो हम भी नहीं करेंगे बस। मतलब सही नहीं है। नहीं सही नहीं है ऐसे जिक्र अज़कार करना जिसमें कोई माना ना हो। अब मिसाल के तौर पर ऐसा कोई जिक्र कर रहा है या अल्लाह फिर अल्लाह अल्लाह, इसमें कोई जुमला नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि जुमला वो होता है जो एक माना अदा कर रहा होता है। अल्लाह अल्लाह जो कर रहा है वो उसमें क्या क्या माना है।
इसीलिए जो जिक्र अज़कार है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मनकूल है वो वही है जिसमें एक माना अदा हो रहा है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, पूरे पूरे जुमले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। अभी अल्लाह या हु इस तरह के कोई जो है वो इसका कोई माना ही नहीं है। अल्लाह क्या अल्लाह शेख, क्या अल्लाह। एक ये भी है ना कि खाना बनाने से पहले अगर पता नहीं कोई दो अल्लाह के नाम पढ़ेंगे तो खाना नहीं, अल्लाह के नाम का खाली जिक्र नहीं किया जा सकता, ये बिदअत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये जिक्र नहीं सिखाया। हमारे इस्लामियात के सर ने बोला था, इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे। इस्लामियात के सर जो है वो उसमें कलमा तो नहीं उतरा ना। इस्लामियात के सर हो या कोई भी शख्सियत हो, नबी ने जो अमल हमें इबादत नहीं बताई वो हम नहीं करेंगे। अच्छा, बहरहाल बाज लोग फैशन के लिए पहनते हैं, ये सब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सब हमने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि फैशन के लिए पहने तो क्या होगा। अभी हमारा जो सेकेंड ईयर में मकसद होता है ना, मैं आपको कुरान हदीस से इस्तेदलाल करना सिखाऊं, ये तरीका, क्योंकि आप थोड़ा सा अब सेकेंड ईयर में आ गए। अब आपने देखा होगा मेरा तरीकेकार चेंज हो गया पढ़ाने का। मैं कुरान और हदीस में से जो फवायद इस्तेदलाल करने के होते हैं वो उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर ये सारी बहसें हमने फर्स्ट ईयर में की थी। अगर आप इस पे मेरा टाइम लेना चाहेंगे तो मैं अलबत्ता दूंगा तो सही, लेकिन फिर हम इस पे पीछे रह जाएंगे। आपने कुरान और हदीस को पढ़ना कैसे है मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आप आए इस हदीस पर जरा देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये इस पे तो बात हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट नहीं कहा कि उतारो उसे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबब पूछा कि तुमने क्यों पहना है, ठीक है। तो पहले वजह पूछनी चाहिए कि क्यों पहन रहे हैं आप। फिर उन्होंने कहा कि मैंने बीमारी की वजह से पहना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसको उतार दो, क्योंकि ये तुम्हें जो है वो बीमारी में मजीद बढ़ा देगा, और अगर तू इस हाल में मर गया तो तू कभी कामयाब नहीं होगा। आप लोगों के जहन में पता नहीं क्यों सवाल नहीं आ रहा, एक बहुत अहम सवाल है जो इस हदीस में आ रहा है, हदीस पढ़ के आ रहा है, आना चाहिए, गौर से पढ़ें जरा। फ़इन्नहा ला तज़ीदुका इल्ला वहना, क्यों नहीं बढ़ा सकती। देखें, सवाल इसमें यह है कि जब हम कहते हैं कि तावीज और कड़े और धागे ना नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तुझे मजीद नुकसान में बढ़ा देगी। तो जब नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में, तावीज वगैरह कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तावीज से मजीद बीमारी कैसे हो रही है। ये मैंने बढ़ाया तो नहीं है पिछले साल, जवाब बिल्कुल आपका सही है, ऐसा है, पिछले साल मैंने पढ़ाया ही है। अच्छा, बहरहाल ये, हाँ, ईमान की कमजोरी में, यानी तुझे मजीद कमजोर कर देगी, यानी तेरे ईमान में, तुझे ईमान में, अल्लाह के तवक्कुल में, गुनाहों में, ये मजीद तुझे कमजोर कर देगी। ये नहीं है कि तू जो है, अच्छा अब ये भी देखें कि जब ईमान कमजोर होता है, अल्लाह पर तवक्कुल कमजोर होता है, तो गुनाह बढ़ जाते हैं। जब गुनाह बढ़ जाते हैं तो फिर जाहिरी परेशानियां भी आती हैं, बीमारियां भी आती हैं। जो भी इंसान को तकलीफ और परेशानियां आती हैं, फबिमा कसबत ऐदीहिम, जो उनके हाथों ने किए हैं, यानी जो गुनाह की वजह से उनको परेशानियां आती हैं। तो अब देखें, ये सीक्वेंस फॉलो करें। अगर आप तावीज पहनेंगे तो अल्लाह पर तवक्कुल कम होगा, अल्लाह पर तवक्कुल कम होगा, गैरुल्लाह पर तवक्कुल ज्यादा होगा। गैरुल्लाह पर तवक्कुल ज्यादा होगा तो अल्लाह पर तवक्कुल कम होगा, अल्लाह पर तवक्कुल कम होगा तो गुनाह ज्यादा होंगे। ईमान कम होगा, ईमान कम होगा तो गुनाह ज्यादा होंगे, गुनाह ज्यादा होंगे तो तकलीफें और परेशानियां और मुसीबतें आएंगी। लिहाजा तुझे फिजिकल इलनेस में भी बढ़ाएगी और तुझे मेंटल इलनेस में भी बढ़ाएगी। फिजिकल इलनेस में इसलिए नहीं बढ़ाएगी कि तूने ये धागा तुझे बीमार कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली तुझे फिजिकल इलनेस में बढ़ाएगी और डायरेक्टली तुझे मेंटल इलनेस में बढ़ाएगी। समझ में आ रहा है? ये इसका जवाब है।
वापस रिपीट कर देता हूं कि जब हमने ये कहा कि धागा और छल्ले वगैरह जो है वो ना नफा पहुंचा सकते हैं एक इंसान को ना नुकसान, तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तुझे नुकसान में यानी मुसीबत और बीमारी में मजीद बढ़ा देगी। तो ये इसको कैसे हम समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे कि धागा पहनने से इंसान का अल्लाह पर तवक्कुल कम होगा। जब अल्लाह पर तवक्कुल कम होगा तो इंसान का ईमान कमजोर होगा, ईमान कमजोर होगा तो गुनाह बढ़ जाएंगे, जब गुनाह बढ़ेंगे तो फिर बीमारियां भी बढ़ेंगी, तकलीफें भी बढ़ेंगी, परेशानियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया हमें कि जो तुम्हें तकलीफें और परेशानियां पहुंचती हैं वो तुम्हारे गुनाहों के सबब पहुंचती हैं। तो लिहाजा मेंटली तौर पर भी तुम कमजोर हो जाओगे क्योंकि तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया है और तुम डिप्रेशन में, गम में जाओगे, और फिजिकली तौर पर भी तुम कमजोर हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे गुनाह बढ़ जाएंगे। जब गुनाह बढ़ जाएंगे तो तुम फिजिकल तकलीफें, परेशानियां भी आएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेशक अगर तू इस हालत में मर गया, मा अफलहता अबदा, तो तू कभी भी कामयाब नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये शिर्क है, ये शिर्क है। और ये तावीज पहनना शिर्क अकबर कब बनता है, शिर्क असगर कब बनता है, हमने ईयर 1 में पढ़ा था। अलबत्ता इसको मैं समराइज कर देता हूं कि जब ये अकीदा रखा जाए कि छल्ला या कड़ा इसमें कोई जाती कुव्वत है कि मुझे नफा और नुकसान से, यानी नफा देगा और नुकसान से बचाएगा, यानी ये अकीदा हो कि ये छल्ले के अंदर कोई ऐसी खूबी है जो मुझे ये बचाएगी, तो फिर ये शिर्क अकबर है। और अगर ये अकीदा हो कि नहीं, परेशानियों से बचाने वाला, मुसीबतें टालने वाला अल्लाह ही की जात है, मैंने तो सिर्फ इसको सिर्फ सबब के तौर पर अपनाया है, तो फिर ये शिर्क असगर है। शिर्क असगर इसलिए है क्योंकि आपने उस चीज को सबब बनाया है जिसे अल्लाह ताला ने सबब नहीं बनाया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तकलीफ आती है तो आयत करीमा पढ़ें, ये हदीस से साबित है, बिल्कुल है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पढ़ें मतलब ये है कि ये दुआ करें, इसका मतलब ये नहीं तस्बीह उठा के और वो किस पे आयत करीमा का वेल करते हैं, वो जो बीज होते हैं उन बीज पर जो है वो, ये मतलब नहीं है। बल्कि अगर तकलीफ और परेशानी आई है तो जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम पर आई थी और उन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इखलास के साथ पढ़ा था, माने को समझ के अल्लाह से ये तलब करते हुए कि मुझे, मैं जालिम हूँ, गुनहगार मैं हूँ, तू पाक है, लिहाजा मुझे बचा ले और मेरी इस मुसीबत को टाल दे। तो इस तरह से आयत करीमा पढ़ना बतौर दुआ, बतौर तस्बीह पढ़ना ये तरीका बिदअत है, बतौर दुआ पढ़ना ये तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही साबित है।